بہنیں آپس میں ایک لڑکے کے لیے لڑ رہی ہیں. وہ اللہ کا بہت مشکل سوال ہے. اب ابھی بھی ہیرو لگتے ہیں. ارے السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد عاطف. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈرامہ انڈسٹری کے بہت ہی مشہور اور فیمس ایکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ان کو کافی ڈراموں اور کافی چینلز پہ دیکھا ہوگا اور ابھی بھی ان کے ڈراماز چل رہے ہیں، اور جو کہ بہت سپر ڈوپر ہٹ ڈراماز ان کے جاتے ہیں. اور زیادہ تر ان کے جو فیمس کردار جو پسند کیا جاتا ہے وہ ان کا نیگیٹو اور سخت قسم کا کردار پسند کیا جاتا ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آج طارق جمیل پراچا صاحب کی. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور آپ کو ان سے آج ملوائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال آپ آپ کو بھی کا؟ وعلیکم السلام، اور دیکھنے والوں کو بھی وعلیکم السلام. سب خوش رہیں، جیتے رہیں. جی ٹھیک ٹھاک. سر آج کل آپ کی مصروفیات کیا چل رہی ہیں؟ بیٹا آج کل کیا مصروفیات چلنی ہے، ہمارا تو اب یہی جیسے تو تعارف کروایا آپ نے کہ ایکٹنگ کا شعبہ ہے. لیکن یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ شروع ہوا نا کرونا اور لاک ڈاؤن، تو کام دنیا بھر کے رک گئے، ہمارا کام بھی رک گیا. لیکن اب انشاءاللہ یہ صورتحال بہتر ہوئی ہے اور حالات ٹھیک ہوئے ہیں، تو اب آئندہ شروع کریں گے. اچھا، تو لوگ جب آپ کو ایک نیگیٹو کردار میں دیکھتے ہیں تو تب آپ کو کیسا فیڈ بیک ملتا ہے؟ نیگیٹو انفیکٹ مجھے دیکھیں، یہ 2 یا 3 کریکٹر میں نے نیگیٹو کیے، اور وہ بھی مزے کے تھے. یعنی وہ اس میں کامیکل سچویشنز بھی کافی تھیں، جیسے کہ ببن خالہ کی بیٹیاں، اس میں ایک پھپھا منور تھے، اور ایک جیو پہ چلتا رہا پیا نام کا دیا، اس میں بھی خرانٹ سا باپ تھا. تو زیادہ تر تو آپ دیکھیں نا، میری جو ایج ہے فہد، وہ اس کے حساب سے تو باپ کا ہی کردار بنتا ہے. باپ ہو گیا، چچا ہو گیا، تایا ہو گیا، پھپھا ہو ویسے اب گیا. ابھی بھی ہیرو لگتے ہیں. ارے یہ تو ایک تو دیکھنے والے بتائیں گے، آپ کی نظر ہے، اور اگر کوئی ہیرو لے تو ضرور آئیں گے ہم. اچھا، اگر آپ کو ہیرو لیا جائے تو آپ ہیروئن کس کے ساتھ کون سی رکھیں گے اپنے ساتھ؟ جو بھی آ جائے. آپ کی کوئی ایک فیورٹ تو ہوگی. دیکھیں، اب میں اپنی عمر کے حساب سے اگر بات کروں تو ظاہر ہے کہ وہ جو یعنی ایج گروپ میں آتی ہیں، ہیروئن کے لیے کوئی خاص وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے، اس میں گٹس ہونے چاہیے، آرٹسٹ اچھی ہونی چاہیے. اچھا، اگر آپ کو آپشن دیں 2 ہیروئنز میں سے تو آپ کون سی چوز کریں گے؟ بتائیں. مہوش حیات یا ماورا حسین؟ مہوش حیات بہت اچھی آرٹسٹ. مہوش حیات. اگر کہ لیکن وہ بھی تو مجھے ہیرو ایکسیپٹ کرے نا. وہ تو کہے گی انکل آپ کہاں، تو میں کہوں گا بیٹا میں تمہارا ہیرو ہوں. وہ کہے گی ٹھیک ہے جی چلیں صحیح ہے. یہ تو فیمس بڑا ہو جائے گا ڈائلاگ، میں تیرا ہیرو تو میری ہیروئن. نہیں، وہ اس طرح ہوگا نا کہ انکل آپ کدھر، میں کہوں گا بیٹا میں تمہارا ہیرو ہوں. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ویسے ہمارے جو اس وقت جو میں آپ سے آپ کی سوال سے ہٹ کر ایک بات کروں. دیکھیں، میرا آلموسٹ کافی سال ہو گئے اس پروفیشن میں. پہلے میں پی ٹی وی پہ پروڈیوسر ڈائریکٹر تھا، پھر ایکٹنگ میں آ گیا. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل جتنے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں پرفارم کر رہے ہیں، وہ پہلے کے آرٹسٹ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ. اور مہوش حیات ہم ان میں سے ایک ہے، بہت اچھی آرٹسٹ، میں اسے پسند کرتا ہوں. جی بالکل. یہ تو اب آپ کی ان کے اوپر ایک کرم نوازی ہے. اور آپ کو اس فیلڈ میں تقریباً کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ بیٹا اس میں تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا میرا. اب کیا بتاؤں، تم لوگوں کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. کب پیدا ہوئے تم؟ میں 98. 98. اب بتاؤ نا میں کیا کہوں. 19 یوں سمجھ لیں کہ میں نے نیشنل کالج آف آرٹس سے گریجویشن کیا 1975 میں، اور 1976 میں نے پی ٹی وی جوائن کر لیا. تو میرا زیادہ جو ہے، انیشیلی میں پی ٹی وی پہ ایز ڈیزائنر کام کرتا رہا،
پھر میں نے سوئچ اوور کر کے ماسٹرز کر لیا تو پروڈکشن میں آ گیا اور پروڈیوسر ڈائریکٹر بن گیا اور اب میں ایکٹر ہوں. اچھا، ایکٹنگ کا شوق آپ کو بچپن سے تھا یا بعد میں پیدا ہوا؟ نہیں یہ شوق کا تو نہیں، اصل میں اس فیلڈ کا شوق ہوتا ہے اور ایکٹنگ ویکٹنگ کا نہیں، یہ تو حادثاتی طور پر میں ایکٹنگ میں آ گیا. میں تو یعنی ڈائریکٹر تھا. اچھا. تو ایک اس زمانے میں پی ٹی وی چھوڑ کر میں جیو میں آ چکا تھا. تو جیو میں ہمارے کولیگ ہیں، سینئر کولیگ اقبال انصاری صاحب، اور دوسرے برخوردار ہیں ہمارے جن کو بہت بڑا نام ہے اب تو، یاسر نواز. یاسر نواز اب تو ان کا ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے. ہاں، تو اقبال انصاری کے سپرویژن میں ایک پلے ہو رہا تھا، میری ادھوری محبت، جس کو یاسر ڈائریکٹ کر رہا تھا. تو یاسر نے مجھے کہا سر وہ اقبال صاحب آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ضرور. اقبال صاحب کو ملا. اقبال کہا یار تم جڑا نہ آئے دے جی، ایک کریکٹر کرنا ہے تم. میں نے کہا جی کیا کر رہے ہو، میں کہاں سے کریکٹر کروں گا، آپ کو یہ کیا سوجی. کہنے لگے نہیں بس کرنا ہے. تو اس میں ایک کریکٹر مجھ سے کروایا انہوں نے، میری ادھوری محبت میں، اور میں نے کر بھی لیا. اور وہ اتنا پسند کیا گیا کہ ایون نور الہدا شاہ کو جب پوچھا گیا، جو رائٹر تھیں اس کی، کہ جی آپ کو اپنے سیریل میں کس کی پرفارمنس سب سے زیادہ اچھی لگی، تو وہ کہنے لگی کہ یہ جی طارق جمیل نے جو کریکٹر ادا کیا ہے وہ مجھے بہت اچھا. آپ کا کریکٹر کیا تھا؟ وہ کریکٹر ایک انتہائی بیکار سا آدمی تھا. اچھا. شرابی ہوتا ہے، کماتا وماتا کچھ نہیں، بیوی کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، بیٹے کے آسرے پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک دوسری شادی کر لی ہوتی ہے اس نے، اور شراب پیتا ہے، اسے شراب چاہیے ہر وقت. بیٹا اسے دبئی بھیج دیتا ہے کہ چلو اتھے آسانی سے شراب ملتی رہے گی. وہاں ایک ہندو لڑکی ہوتی ہے، ان کا ان کے گھر آنا جانا ہوتا ہے. اب اس آدمی کو وہ سمجھتی ہے کہ چونکہ یہ مسلمان ہے، اسے کیا پتہ ہے کہ یہ نام کا مسلمان ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ اور کرتا ہے. تو وہ اس کو اسلام میں دلچسپی ہوتی ہے، تو وہ اس سے اسلام کے بارے میں سوال کرتی ہے. تو یہ اپنے اندر بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے یہ سوال کر رہی ہے، تو اب میں کیا جواب دوں اس. تو اس کی بدولت اس کی کنورژن ہو جاتی ہے اور یہ ایک ریئل مسلمان بن جاتا ہے. کچھ اس طرح کا سٹوری تو واقعی انٹرسٹنگ ہے. کافی مشہور لوگ تھے اس میں. میرا بیٹا بنا تھا شہود علوی، اور بیگم بنی تھی پروین اکبر، اور یہ اپنے جو بڑے مشہور ہیرو ہیں وہ ہیرو تھے اس میں. ان کا نام ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں. یہ مشہور ہیرو کے نام بتاؤ جو آج کے ہیں. ہاں، فہد مصطفیٰ، ہمایوں سعید. ہمایوں سعید تھا اس میں، اور عائشہ خان تھی. دیکھو لوگ حیران ہوں گے کہ میں ہمایوں سعید کا نام بھول گیا، لیکن اس کا نام بھول جاتا ہے بندہ. میں تو بھول جاتا. ہاں اکثر بھول جاتے ہیں بندے. اس میں کئی تو خلیل الرحمان صاحب کو بھی نہیں جانتے تھے. ہاں وہ تو خیر رائٹر ہیں نا. رائٹر. ہاں لیکن اس نے پچھلے دنوں بڑے مطلب یہ کہ دنگل ونگل ایسے کھیلے کہ مشہور ہو گیا. وہ پلوان خلیل الرحمان ہے. اچھا، وہ جو دنگل کھیلے گیا وہ کھیلنے چاہیے تھے انہیں. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک کھیلے تھے. ہاں اس کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک تھا. اچھا پوائنٹ تھا. ہاں دیکھیں ان کے ڈراموں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ دنگل جس پوائنٹ پہ تھا اس پہ خلیل بالکل رائٹ پہ تھا. میں سمجھتا اگر وہ اس دنگل میں نہ ہوتے تو شاید ہمارا معاشرہ بہت غلط راستے پہ چل پڑتا. کہہ سکتے ہیں اسے. ہاں بیٹا کہہ تو سکتے ہیں کہ غلط راستے پہ چل پڑتا یا نہ چل پڑتا، لیکن بہرحال ایک بند باندھا اس نے. اور معاشرے کا غلط صحیح ہونا جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے. جس چیز میں غلط ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہے، لاکھ بند باندھتے رہیں، اور جس سے ٹھیک رہنا ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. اچھا، اگلی آپ کی شوٹس میں کیا آپ کی مصروفیات ہے؟ کون سا آپ اگلا ڈرامہ کر رہے ہیں؟
ابھی بیٹا ایک چل رہا ہے جس کو ابھی یعنی میں کچھ دن پہلے محرم سے پہلے ہی اس کو کراچی جا کے تو اس کے آخری سینز کر کے میں آیا تھا. تو وہ چل رہا ہے گستاخ نام کا ڈرامہ اس پہ ایکسپریس ٹی وی پر. دیکھیے بلکہ آپ بھی دیکھیے, پوری ٹیم بیٹھی دیکھیں گی. حیدر بھی دیکھے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں نا لوگ یہ بھی دیکھیں. ایکسپریس پر ہے گستاخ ڈرامہ. جی ناظرین آپ نے دیکھنا ہے اور یہ ہمارا آپ کو آرڈر ہے. اور وہ جو ہے نا جس کا ذکر فہد تم نے پہلے کیا, ببن خالہ کی بیٹیاں اور پیا نام کا دیا, وہ تو بڑا پاپولر ہوا. وہ واقعی بہت پاپولر تھا. ایک اور ڈرامہ تھا جو مجھے خود ذاتی طور پر بہت پسند تھا اپنے کردار کے حوالے سے, وہ تھا چھوٹی سی زندگی. وہ بھی بہت اچھا تھا. ایک اور تھا وہ خلیل کا لکھا ہوا, بنٹی آئی لو یو. خلیل بڑا اچھا دوست ہے ہمارا, خلیل الرحمان کمال. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور آتے جاتے رہتے ہیں, آپ کو کون سا شہر زیادہ پسند ہے؟ بیٹا بہت مشکل سوال ہے. شہر تو سارے بہت اچھے ہیں. میری جو لائف ہے وہ تو لاہور میں گزری ہے, تو لاہور کے ساتھ جو محبت ہے اس کو تو نکالا ہی نہیں جا سکتا. کام میں کرتا ہوں کراچی میں, اور کام کے حوالے سے کراچی بہت اعلیٰ شہر ہے. اچھا پہلے یہ جتنی بھی انڈسٹری تھی یہ لاہور میں تھی, ہاں, اس کی کیا وجہ ہوئی کہ یہ کراچی میں ساری شفٹ ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ دیکھیں, اب کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, لیکن یہ وہی وجہ ہے کہ جس نے ہماری فلم انڈسٹری کو تباہ کیا. جن عادتوں نے اور جن چیزوں نے فلم انڈسٹری کو زوال پہ ڈالا, اور حتیٰ کہ وہ ختم ہی ہو گئی. آج کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں کبھی کوئی اچھی فلمیں بنا بھی کرتی تھیں. انہی چیزوں نے یہ لاہور سے ڈرامہ انڈسٹری کو بھی رخصت کیا. کیا ایسی کوئی ڈرامہ یا کوئی فلم بنانی چاہیے جس میں پاکستان اور پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کیا جائے؟ کیوں نہیں بنانا چاہیے, بلکہ میرے کریڈٹ پر جتنے ڈرامے ہیں لاہور سے جو میں نے کیے, پتہ نہیں آپ بچوں کو پتہ ہے کہ نہیں, راہیں ڈرامہ تھا جس کو میں نے پروڈیوس کیا, ڈائریکٹ کیا. پھر پورے چاند کی رات ایک کامیڈی ڈرامہ تھا, جنجال پورا. اب یہ سارا پاکستانی کلچر ہی تو تھا. راہیں میں پورا پنجاب کا دیہات تھا. پورے چاند کی رات میں پورا پنجاب کا دیہات تھا. آنچ میرا پہلا ڈرامہ تھا جس میں فیملی میٹرز پر اور سنجیدہ اور سلجھے ہوئے ڈرامے تھے. تو کیوں نہیں بننے چاہیے. بس ٹریجڈی یہ ہے, ٹریجڈی کہہ لیں یا کچھ بھی, کہ اب ذرا گلیمر کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں. سبجیکٹس ایسے چن لیے جاتے ہیں کہ جن کا ہماری سوسائٹی یا کلچر سے کوئی اتنا اچھا تعلق ہے نہیں. اگر دیکھا جائے تو اب پاکستانی ڈرامہ میں زیادہ تر لڑائی جھگڑے دکھانے شروع کر دیا. لڑائی جھگڑے اور رشتوں کا جو تقدس ہے نا, رشتوں کو خراب انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب آج کل میں جو ڈرامے دیکھتا ہوں اس میں مطلب ایک لڑکی ہے, اس کی منگنی لڑکے سے ہوئی, اب وہ اس لڑکی کی بہن چاہ رہی ہے کہ میری منگنی ہو جائے. مطلب یہ کیا ہے؟ بالکل یہ ایک عجیب سی چیز ہے. وہ دو بہنیں آپس میں ایک لڑکے کے لیے لڑ رہی ہیں. وہ اللہ کا نام لیں بھائی, کیا یہ چیزیں فلم انڈسٹری کی مزید زوال کا شکار نہیں بنے گی, وجہ نہیں بنے گی؟ اصل میں ڈرامہ انڈسٹری کے زوال اور جو عروج ہے, اب نہ تو کنٹینٹ پر رہ گیا ہے, نہ ایکٹروں پر رہ گیا ہے. یہ سارا کا سارا سپانسرز پر رہ گیا. نہ چینل کے بس میں رہا ہے, نہ پروڈکشن ہاؤسز کے بس میں رہا ہے. یہ سب کا سب جو سپانسرز ہیں, جو ملٹی نیشنل ہیں, جو اشتہار دیتے ہیں, جو پیسہ دیتے ہیں, وہ جیسا کہتے ہیں ویسا ڈرامہ بنتا ہے. اور وہ پیسے دیتے رہیں گے تو یہ چلتا رہے گا, ڈرامہ بنتا رہے گا. آپ کی نظر میں اس وقت موجودہ کون سا ایسا ایکٹر اور کون سی ایسی ایکٹریس ہے جو ٹاپ پر ایکٹنگ میں؟ میں نے تو پہلے کہا نا بیٹا, آج کل جتنے لوگ کام کر رہے ہیں نا وہ سارا بہت اچھا کر رہے ہیں. اب اس وقت
ایک کا نام لینا بڑی زیادتی ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس وقت جو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پرفارم کرتے وہ جنید خان، کشف میں جو آ رہا نا، وہ جنید بہت پیارا ایکٹر، ہی از اے کلاس ایکٹر. اور کون سا ایسا ایکٹر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے مزید اپنے آپ کو گرو کرنے کی ضرورت ہے؟ سارے یہ سب تو کو گرو کرنا چاہیے. بالکل ایسی ہے. ایسا تو کوئی ایک نہیں ہو سکتا. ایون جنید کو بھی گرو کرنا چاہیے. یہ وہ فیلڈ اور وہ لائن ہے کہ جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے. اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس کا کنارہ بھی کوئی نہیں ہے. اس میں تو جتنا آگے بڑھتے جائیں اتنا کم ہے. سیاست میں آپ کا کیسا انٹرسٹ ہے؟ سیاست میں اتنا ہی ہے بیٹا جتنا ایک عام پاکستانی کو ہونا چاہیے. اگر آپ کو موقع ملے سیاست دان بننے کا؟ اور مشکل ہے. چلے فرض کریں اگر آپ کو ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ میں اس دن سوتا رہوں گا. صبح اگلے دن اٹھوں گا تو پرائم منسٹر نہیں ہوں گا میں. اور اگر اب آپ کو سونے کے سزا کے طور پہ 1 مہینے کے لیے بنا دیں؟ اوے نہیں، مجھے 5 سال کے لیے بنائیں تو پھر. اگر 5 سال کے لیے آپ کو بنا دیا جائے تو پھر کیا کریں گے سب سے پہلا کام؟ اوہو پتہ نہیں بیٹا، بہت الجھ گیا پاکستانی سوسائٹی کا معاملہ اور پاکستانی معاملات. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانیوں میں عزت نفس پیدا کی جائے، ان کو مانگنے کی عادت سے چھٹکارا دلایا جائے. بھوک کچھ بھی نہیں کہتی، غربت کچھ بھی نہیں کہتی. پیسے کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں، روپے اور سونے کے آگے سجدہ ریز ہیں ہم. جدھر سے کچھ مل جائے ادھر سجدہ کر لیتے ہیں. اس چیز سے چھوڑنا چاہیے. باقی پاکستانی قوم ساری ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر خرابیاں بہت ہیں. یہ بھی کہ میں کیا کہوں، عام ایک چھوٹے پاکستانی سے لے کر بڑے سے بڑے اگر ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے تو اسے لگے گا کہ ہاں بھئی بڑی خرابیاں میرے اندر، تو میرے اندر بھی ہیں. جب میرے اندر خرابیاں ہیں تو میں کسی کو کیا ٹھیک کروں گا بتائیں. جی بالکل. آج کی گفتگو کا بہت بہت مزہ آیا. آج کی گفتگو کا ہمارے ساتھ موجود تھے آج طارق جمیل پراچا صاحب. آپ کو ہم نے ان سے ملوایا، ان کی گفتگو سنائی اور ان کے جو اظہار خیال تھا فلم انڈسٹری کے حوالے سے، پاکستان کے بارے میں بہت اچھا خیال تھا ان کا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ڈراماز، ایسے فلمز بنانی چاہیے جس سے نہ صرف ہمارے پاکستان کا کلچر اور ہمارے ملک کو بھی آگے پروموٹ ہونے کا موقع ملے. بے شک. اسی کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے نیکسٹ پروگرام تک اجازت. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.